آخری مضمون اور بہت خوبصورت مضمون ہمارے محترم آصف صفی صاحب نے تحریر کیا ہے. میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مضمون سے اپنی کتاب کی سمیکشا پر وہ اپنے اظہار خیال فرمائیں. محترم آصف صفی صاحب. حاضرین محفل، برادر اکبر، اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں کی معروف آصف بھائی ایک منٹ میرے بھائی، میں آصف بھائی میرے بہت پیارے دوست ہیں. یہ جو کچھ کہیں گے وہ میری محبت میں کہیں گے، اس میں سچائی کچھ بھی نہ ہوگی. میں امن و امان کمیٹی کے ایک ایک فرد کو مبارکباد دیتا ہوں اس مشاعرے کے لیے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل سجائی. اور بالخصوص اسلم کارپینٹر صاحب جو ادبی محفلیں برابر سجاتے رہتے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کی صحت اچھی رکھے. آج کے دور میں شجاعت گڑھ میں اگر مجاہد اردو کہا جائے تو کم نہ ہوگا. میں ان کا اسلم بھائی کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. معزز سامعین، میں آپ کے درمیان صرف گھڑی دیکھ کر صرف 5 یا 6 منٹ کے لیے حائر ہوں، اور اول ذکر ایک بات عرض کر دوں کہ فنکار کا فن یا تخلیق کار کی تخلیق یہ عطائے خداوندی ہے. لیکن آج تخلیق کار نے یہ اللہ کی عطا کا جو مادہ اس کو عطا ہوا تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، وہ ایک تحریر کی شکل میں اس کے مستحقین تک پہنچا دیا ہے. اب رائے قائم کرنا یہ آپ کا فضلہ ہے. میں اول ذکر دل کی گہرائیوں سے جناب صابر فریدی صاحب جو میرے دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آبشار کا یہ فیض یوں ہی رواں رہے. جناب جوہر کانپوری صاحب ایک ایسا نام ہے جنہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں یہ سنے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. آپ کے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں جناب یار وارسی صاحب، جناب حضرت صفی پوری صاحب، جناب ظہیر کانپوری. ایک بہت طویل فہرست ہے ہمارے دائز پر. اور ہمارے بہت عزیز دوست جناب ڈاکٹر اقبال انصاری صاحب، میں ان کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بہت ڈیپلی ہر چیز کو سوچتے ہیں. عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی کتاب پر تبصرے جب ہوتے ہیں تو اس میں تعریفی جملے ہوتے ہیں، توصیفی جملے ہوتے ہیں. یہ میرے دوست ہیں. انشاءاللہ اس پیپر سے آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں صابر فریدی کا دوست ہوں. سماعت فرمائیں، میں نے چند سطر سے سطور جو ہے اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کی ہیں. سماعت فرمائیں. کانپور کے فلک ادب پر کیسے کیسے آفتاب و مہتاب طلوع ہوئے، جن کی ضیاباریوں سے فضائے ادب روشن و تابناک ہے. ہر چند یہ شہر سنتی کہا جاتا ہے، مگر فن شاعری کے حوالے سے یہ شہر اپنی انفرادی شناخت رکھتا ہے. اس زرخیز دھرتی نے آسمان فکر و فن کو ایسے ایسے فنکاروں سے نوازا ہے جن کے فن پاروں نے آسمان فکر و فن کو جگمگا دیا ہے. یہ شرف اس شہر کو زمانہ قدیم سے حاصل ہے کہ بیک وقت اساتذہ کی ایک اہم جماعت اور نوجوان شعراء کا ہجوم متحرک رہا. یہ اور بات ہے وہ شعلے اب کچھ سرد پڑ گئے ہیں. ایک ہی وقت میں شعر گوئی کا مختلف مزاج رکھنے والے شعراء کی اور ایک ہی وقت میں شعر گوئی کا مختلف مزاج رکھنے والے شعراء کسی اور شہر کو میسر نہیں تھے. جہاں روایتی شاعری کے معتبر اور آئینہ دار شعراء کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، جن میں کچھ اہم لوگوں کا نام لینا بھیجا نہ ہوگا، جیسے علامہ کوثر جیسی، ثاقب کانپوری، نشور واحدی، شارق رایانی اور علامہ حق بنارسی. یہ وہ باثمر اور سایہ دار شجر تھے جن کے زیر سایہ نہ جانے کتنے فنکاروں کا فن پروان چڑھا. وہیں جدید شاعری کے حوالے سے ذکر کروں تو سلسلہ سے بوری، محمد محترم، اشرف ظفر، زبیر سپاہی، وقار طاہری، ابو الحسنات حقی، اظہار عابد، مشیر صدیقی، یار وارسی، حسن عزیز، فہد مصطفیٰ، فراز، اسلم محمود، جاوید ساحل، اختر قاری اختر اور جمال الدین نواز تک پہنچتا ہے. صفحہ اساتذہ میں علامہ بنارسی کا نام یہ بہت اہم پیرا ہے. صفحہ اساتذہ میں علامہ بنارسی کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے. ان کی ذات ایسی دریائے علم و ہنر تھی جس کی امواج کرم نے تشنگان علم و فن کو خوب سیراب کیا. ملک کے گوشے گوشے میں ان کی شمع سخن
شاگردوں کی شکل میں روشن ہے۔ ان کے کچھ شاگردوں نے بہت شہرت حاصل کی، کچھ بربنائے حالات گمنامی کی نظر ہو گئے یا کسی تعصب کا شکار ہو گئے۔ مگر اسی فضا میں ایک صدا گونجی، کون قاتل ہے میرا یہ جاننے کے واسطے، ایک مدت ہو گئی ہے کوچے قاتل میں ہوں۔ کون قاتل ہے میرا یہ جاننے کے واسطے، ایک مدت ہو گئی ہے کوچے قاتل میں ہوں۔ یہ حوصلہ کن آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو پتہ چلا کہ یہ علامہ حق بنارسی کے شجر فن کی یہ وہ شاخ ہے جسے صابر فریدی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دنیا شعر و سخن میں اپنی منزل کی تلاش میں تھے کہ ان کو احساس ہوا کوئی آباد ہو گیا ہے کیا، کوئی آباد ہو گیا ہے کیا، دل کے کمرے میں روشنی کیوں ہے۔ اور شاید یہاں ماحول اس بات کا نہیں اجازت دیتا ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے۔